اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو ناول ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څه لږ خبرې به بیا وروسته په اردو کښې کوم، او ځکه چې هغې ته ضروري دي، او په پښتو کښې به هم په ځینې خبرو خبرې کوو. د ډېرې ورځې د یو بل په حال سره خبر نه وو، یعنې زه لایو نه وم راغلی او هغه مې نه و کړی. سوات جلسه وشوه، بیا هغې نه بس مې نه و کړی. سوات یو ماتمي جلسه چې پکې پښتنو بچیانو خپله اوښکې تویولی او د خپل ویر ژړا یې کوله، او د خپل میسینګ پرسنز او ایکسټرا جوډیشلی کیلډ خپلوانو، پلارانو، ترونو خبرې یې کولې. د سوات لویې سینې د پښتنو مېلمستیا ته خپله زړه او سینه لویه کړې وه او لویه جلسه وشوله. د ټولو پښتنو جګې سترګې وې هلته. په خپل وطن یې خبرې کولې، د خپل وطن په ننګ خبرې وې، د خپل وطن د غم خبرې وې. که څه هم هلته یو د انتها درجې دروغجنه او نفرت انګیز پروپیګنډه هم دوی وکړه، دومره پورې چې هغه خلک چې دوی خپل جوړ کړي وو، چې د دوی دي، چې یو جی ایچ کیو ته په خپل مدت نه پس راولي، نو هغه خلکو تصویرونه به د پی ټي ایم د وال سره کړل. یعنې دوی خپل چې کوم ګناوني حرکتونه دي، خپل کوم مندراړه چهره ده، هغه به په پی ټي ایم ورچوله. او ډېر لوی ویست کوښښ یې وکړو، لکه په لاهور شې چې کوو، په پېښور شې چې کوو، داسې یې په سوات شې هم وکړو. خو بیا هم دوی ناکام او پښتون کامیاب و، خپله مبارزه یې کولی شوله. هغې نه بعد بنو ته راغلل. په بنو کښې یو سیمینار و چې دوی پکښې 300-400 کسان ته دعوت ورکړی و، خو ولس دومره زیات راغی چې هغه خبره د حال نه او د هر شي نه ووتله. په زرګونو خلک راغلي وو. نو چې زه ورسېدم دومره و چې حال شه خو بیخي ځای نه و، او نور چې کوم بهر ته ځای و هغه هم پوره ډک و. بیا هم د بنو خلکو چې کوم دوی راغلي وو، کومه مینه وه، یو جهان مننه، او دوی ته پښتون ولس سلام کوي د دوی د مېلمستیا او د راتګ. او بیخي کلکه ګرمي وه، خو دوی بیا هم ولاړ وو. نو انشاءالله هغه ورځ خو چونکې سیمینار و، بیا چې راځو هلته بیا به جلسه وي او ټول پښتون قام به راځي، بنو د پښتنو خاوره، دلته به دوی خپل د وطن او د خپل قام خبرې کوي. هلته یې هم دوی چې مطلب څومره هغه رکوټونه جوړولی شول هم هغه یې کول، او دومره پورې چې هغه غدار اسلام نامونه یې موږ ته راکړي وو. دا د منځونو خلک ته، دا د مسلمانۍ خلک ته، دغې ته دوی غدار اسلام وویل، ما ته او زما ملګرو ته، او هغه جرنیلانو ته چې د دوی خولې د پښتنو په وینو سرې ککړې دي، هغه چې د امریکې اوږه ډالر یې راوړي او دلته جنګونه شروع کړل، هغه د دوی په نظر شه مقدس و.
مونږ د دغې خاورې خلک، مونږ د دغې خوار خلکو خبرې کوله خلک، هغه ته دوی غدار اسلام ویل. دا اسلام مطلب هغه کله د خپلو مفاداتو دپاره استعمال هغه دوی کوه. بهرحال مونږ خو په دې خبره باندې بیخي مطلب هغه دوی به څه وکړي، زموږ ته خپل هر شی خپل زړه کښې نه سړي ته په یو شي سکون میلویږي نو پوه شه چې ته غلط نه یې روان. نو مونږ ته په خپل کار باندې چې کوم کار کوو په هغه کښې د زړونو مو سکون دی، د زړه سکون راته میلویږي. نو دا انشاءالله مونږ جاري به ساتو. او بیا 12 مای ته چې کوم مونږ اعلان کړی و د جلسې په کراچۍ شي، مونږ ډېر په وخت کړی و. یو دا نه چې مونږ صرف هلته جلسه کوو، ایکسټرا جوډیشل کیلینګ، د عدالت نه لرې مرګونه چېرته وشول، چا وکړل، دا زمونږ ټاپک دی. نو دا خبره به زه لږ د رینجر سره ریلیټډ ده، په اردو کښې به ورته وکړم. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو کہ پی ٹی ایم کا ایک مطالبہ ہے اور اسی کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ کس نے کیا، کہاں پہ کیا، کیوں کیا. دیکھو یہ صرف جلسہ نہیں کہ ہم 12 مئی کے شہداء کے لیے جلسہ کرتے، بلکہ 12 مئی کے شہداء کا پوچھنا، ان کو انصاف ملنا، یہ پی ٹی ایم کا منشور ہے. اسی کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں اور اس کا ہر جلسہ، ہر جلوس، ہر دھرنا، ہر جگہ پہ سیمینار یا جو بھی ہو وہ اسی چیز کے لیے. یعنی لیکن اس کے بعد ہفتے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 3-4 اور پارٹیوں نے بھی اسی ہی دن جلسے کا اعلان کر دیا. تو چونکہ ہم نے قطعاً کسی کے ساتھ اختلافات نہیں رکھنے، اسی بنیاد پر کسی کے ساتھ ہمارا مطلب اختلاف نہ ہو. ایک منٹ میں آواز سیٹ کروں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے، ہم چلو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعلان کیا تھا تو 3-4 جگہ اور بھی اعلانات ہو گئے. بہرحال وہ انہوں نے اپنے اعلانات کر دیے تو ہم نے سوچا کہ پی ٹی ایم ہر ایک ورکر کو اپنی پارلیمانی سیاست کی مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی جلسے میں شرکت کریں، جہاں بھی چاہے وہ شرکت کر سکے، اور اس کی جو پارلیمانی سیاست کے جو مطلب اپنا ایک نظریہ اس میں رکاوٹ نہ آئے. اس لیے کراچی میں اس پر میٹنگ ہوا، اور اس میٹنگ میں وہاں کراچی ہی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جلسہ چلو 12 مئی کو نہیں 13 مئی کو کرتے. اور 13 مئی کے لیے اپنی وہاں جو مظلوم ہے اس کے ساتھ جہاں بھی پی ٹی ایم کے ورکرز سپورٹرز ملتے ہیں تو اس کے بعد فوراً رینجرز والے آتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں، 5-6 گھنٹے ان کو حوالات میں رکھ کر ان کو مطلب پریشرائز کرتے ہیں. یہ رینجرز پہلی بار نہیں کر رہے، ہمارے جوان پرعزم ہے. رینجرز والوں نے یہاں کتنے پشتون جوانوں کو باندھ کر اس کو آمنے سامنے شوٹ کر کے ماؤں اور بہنوں اور والدین کے ارمان مٹی کے ساتھ ملا دیے. کتنے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کیا، کتنے لوگوں کو یہاں مسنگ رکھا، کتنے لوگوں کے لاشوں پر بھی انہوں نے پیسے لیے. جبر کے اس شہر میں
انصاف کی بول ہم ضرور بولیں گے، انصاف کی بات ضرور کریں گے۔ یہاں ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھے کے حساب لیں گے کہ تم نے کیوں کسی کو مارا، اور جس بھی اینگل سے کوئی ہمارے ساتھ دیکھنا چاہے، فاٹا اور پشتونوں کے دیگر علاقوں سے لے کر کراچی تک جتنے بھی پشتون مارے گئے ہیں، جتنے بھی اور لوگ مارے گئے ہیں، دیکھو ہمارے پشتونوں میں بھی کسی کو مارنے کے کوئی وجوہات ہوتے ہیں۔ آپ نے فاٹا میں بمباری کر کے جو بچوں کو مارا، اس نے کیا کیا تھا؟ کیا اس نے کسی کو مارا تھا؟ یہاں بھی کسی کو مطلب یا نہیں، ایک لوگ مارتے ہیں، کیا کوئی وجہ؟ کسی کو مارا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، کسی کے زمین پر قبضہ کیا تھا اس نے، اللہ نہ کرے کسی کی مطلب بدنامی کا سبب بنا تھا جن لوگوں کو تم نے مارا، اور وہ جن کے پیچھے آپ آئے تھے، یعنی دہشت گردوں کے پیچھے، ان کو کھلی چھوٹ دے کر آزاد پھر رہے ہیں اور عام لوگوں کو مارا۔ یہ ہم ضرور پوچھیں گے، کیونکہ یہاں یہ پشتون وطن ہے، اس میں موت کا حساب ضرور لیا جاتا ہے، اور ضرور ہم وجہ پوچھیں گے کیا کیا تھا ان لوگوں نے جن کو تم نے مارا۔ اور پھر کراچی، سب سے بڑا گڑھ، پشتونوں کا قتل گاہ، پشتونوں کا مطلب وہ ذرا سوات میں انہوں نے ایک خونی چوک بنایا تھا، اس میں کرفیو کے دوران بھی ہر جگہ فوج ہوتی تھی، پھر بھی وہ پولیس والوں کو شہید کر کے وہاں لٹکاتے تھے۔ اس کرفیو میں کیسے کوئی آ سکتا تھا؟ اور اسی طرح کراچی پشتونوں کا ایک خونی چوک ہے، یہاں ہر ایک پشتون، ہر جوان، ہر بوڑھا کو درد پہنچا ہے، جیلوں میں رکھا ہے، اس پر کاروبار ہوا ہے، اسے پیسے لیے ہیں، پیسوں کے لیے ان کو پکڑنا، ان کی پکڑ دکڑ، یہاں تک کہ چنگیز خان سے بھی آگے گزر کر دنیا میں بہت سارے ظالم گزرے ہیں، دنیا میں ایسا ظلم بھی ہوا ہے کہ کسی کے سر کو کاٹ کر کے اس کے کوپڑی میں لوگوں نے شراب پیے، لیکن کسی کے لاش پر پیسے کسی نے نہیں لیے۔ یہاں کراچی کے اس شہر میں لاشوں پر بھی، لاشوں کو فروخت کرتے تھے ان کے خاندانوں پر، اور ایک آخری حد جو ظلم کی تھی وہ بھی پار کر چکے، اور اب یہ جوان تمہاری اس پکڑ دگڑ سے روکنے والے نہیں ہے۔ اب بائی فورس ویسے بھی ان کو تو تم نے تنگ کرنا تھا، لیکن ابھی جب جدوجہد میں اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ثواب سمجھ کر، اپنی زندگی کا فرض سمجھ کر سہتے ہیں۔ اور ایک بات بہت ہی واضح الفاظوں میں کہتے ہیں کہ اگر کل تک یہ کراچی میں پکڑ دکڑ، لوگوں کو ہراساں کرنا یہ بند نہیں ہوا تو ورلڈ وائڈ احتجاج کریں گے، ہم پورے دنیا میں مظاہرے کا اعلان کریں گے، اور کراچی میں یہ مظاہرہ تھوڑا مختلف ہوگا، سارے پشتون اپنے گھروں سے نکلیں گے اور رینجر ہیڈ کوارٹر کے سامنے بیٹھیں گے، باقی ہر جگہ پریس کلب کے سامنے ہوگا، لیکن کراچی میں رینجر ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہی کریں گے۔ اور اس دن پہلی دفعہ ایک ہی ٹائم پر دنیا کے ہر کونے میں بیٹھیں گے اور پوری دنیا کو مطلب بتائیں گے کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر پہلے دن سے جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات کریں گے، ہم لاپتہ افراد کو عدالت کو دینے کی بات کریں گے، تو یہ ریاست آئے گی
اور ہمیں اپنے گلے سے لگائے گی کہ آپ تو وہ قبائل ہو، پشتون ہو، جس نے کشمیر کی آزادی میں لڑائی لڑے تھے، جو 65 میں لڑے تھے، جو 71 میں لڑے تھے، جس نے ہر وقت قربانیاں دیے تھے. آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے، ہمارے مشینری میں ہوتے ہوئے ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے. مگر ایسا نہیں ہوا. جیسے ہم نے یہ بات کی، اس نے کہا آپ غدار ہو، آپ ایجنٹ ہو. پوری ریاست اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ان کو پکڑنے کی بجائے ہماری پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. ہمیں پھر پتہ چلا کہ ہمارے آباء و اجداد یا ہم نے خود قربانیاں دیے تھے، اس کا صلہ کیا ہے. یہاں اگر آپ ان کے غلطیوں پر اعتراض نہیں کرتے ہو، جو دوسرے الفاظ میں بوٹ چھاٹ کہتے ہیں، ان کے غلطیوں پر بھی ان کو شاباش کہتے ہیں، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ پھر اچھے ہو. مگر یہاں جب آپ اس کی غلطی کی طرف نشاندہی کرو گے تو پھر فوراً وہ آپ کو غدار اور برا آدمی تصور کرے گی. یہ انارکی نہیں تو اور کیا ہے، یہ حاکمیت اور محکوم والی بات نہیں تو اور کیا ہے، یہ غلام اور آقا کی بات نہیں تو اور کیا ہے. شہری ہوتا ہے تو وہ احتجاج بھی کر سکتا ہے، جلسے بھی کر سکتے ہیں، اعتراض بھی کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں. ہاں، یہ اجازت غلاموں کو نہیں ہوتی. اور بات کی گئی کہ ان کے نعرے لہجے سخت ہیں. دیکھو، یہاں اسلام آباد دھرنے سے لے کر جب جنوبی پختونخوا میں ہم شروع کر رہے تھے، 1 مہینے تک مسلسل ہم نے انتظار کیا تھا. اس 1 مہینے میں نہ تو ہمارا مطلب کسی نے پوچھے بھی نہیں، اور الٹا پورے مہینہ انڈیس، ایجنٹ، غدار اور دنیا جہاں کے برے القابات ہمیں دیے جا رہے تھے. اور پھر بھی ہمارے نعروں سے گلے. اپنے آپ کو یہ لوگ نہیں دیکھتے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مطلب اس طرح نعرے نہ لگائے، کبھی ان کو بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ کیا کر؟ یہ پہل انہوں نے کی ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی مطلب جذبات ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کہ آپ پورے مہینے 2 مہینے مسلسل کسی کو گالیاں دیتے جاؤ اور وہ حقائق پر مبنی نعرہ بھی نہیں لگا سکے. بہرحال اور بھی باتیں بہت زیادہ ہیں، اور فخر ہے مجھے پشتونوں پر بھی کہ وہ مضبوط کھڑے ہیں. ارے سندھ کے لوگ بھی، دیگر کمیونٹیز کے بھی ملتے ہیں اور وہ بھی ایک سہارا ڈھونڈتے ہیں پشتونوں کے ذریعے. یہ مطلب ہم نے بات پہلے سے بھی اور آج تک یہی کر رہے ہیں. آئین کیوں بھاگ رہے ہیں یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے؟ وہ جرگے بھیج رہے ہیں، وہ بھی 13-14 جگہوں سے، مختلف جگہوں سے. ایک ہی جگہ ہمیں سائیکالوجیکلی انگیج رکھ کر کسی ایک کو تھوڑا بھی ٹائم کم دو گے تو بھی وہ فوراً کہے گا ہم پریس کانفرنس کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. مطلب ایک قسم کی وہ سائیکالوجیکل وہ بھی کرتے ہیں. اور بیچ میں وزیرستان میں خود بخود اور دیگر علاقوں میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں. نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں ان کے جو اپنے بندے ہیں طالبان، اس کے ساتھ جو رہ رہے، ان کو بندوقیں اور اسلحہ دیے. مومی کڑم کا واقعہ خاموش نہیں رہ پائے گا. اٹھائیں گے ہم
इस मसले को कभी नहीं छोड़ेंगे। चेक पोस्टों और खलों के बीच में 4 जवान टेंट लगा कर सोए हुए हैं। उस इलाके में ऐसा है जैसा कैंट, जैसे GHQ, इतना सिक्योर इलाका। फिर आधे घंटे तक उस पर छोटे बंदूक से भी नहीं LMG और NG1 की फायरिंग उन पर जारी है। और सुबह जब आते हैं तो 4 जले हुए लाश मिलते हैं। इस तरह इंसानियत सोज वाक़या ना कोई छुपा सकेगा और ना हम छुपाने देंगे। और इसके बारे में पूछेंगे। और हमारा अभी भी वही बात है, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, जिसमें पूरे रियासती इदारे हो, जिसमें इंटरनेशनल लोग बैठे हो, पश्तूनों के नुमाइंदगी बैठ रही हो, अपनी तरफ से जो PTM उसको मतलब वो कर दे, अनाउंस करे, फिर बात हो जाए। क्योंकि इस तरह भी नहीं कि कोई आ जाए और मसला हल करे। 1 साल के लिए तो मसला हल हो और साल बाद PTM के लोगों को मिसिंग बनाना और उनको कत्ल करना शुरू हो जाए। एक मुस्तकिल यहाँ की रिहाइशों की तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी। आइन में अगर हमारे सर व माल की तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई है, हम प्रैक्टिकली यही चाहते। यहाँ हमने बात की कि आप लापता अफराद को अदालत को पेश करो, वो डायरेक्टली रिहा कर रहे हैं। हमने बात की कि चेक पोस्ट पर रवैया ठीक करो, वो तो मतलब अपनी तरफ से चाहे ख़त्म कर दे, वो कर दे। मतलब वो एक बचकाना रवैया अपनाया जा रहा है। इस तरह एक बच्चे को आप वो बहुत ही तेज़ जा रहा हो, आप उसको कह के नॉर्मल जाओ और वो बिल्कुल इतना स्लो हो जाए कि 1 मिनट बाद 1 कदम उठा ले, वही ज़िद। यानी रियासती का जो आवाम है वो अपने मुताबिक कोई सिक्योरिटी नहीं मांग सकती। हमेशा पाबंदी रखा जाए और जो उनकी मर्ज़ी हो वही हो जाए, कोई औकात ही नहीं। और इंशाअल्लाह रोज़े के दौरान तंजीम की स्ट्रक्चर पर काम होगा और रोज़े के बाद वज़ीरिस्तान, बन्नो, एफार्स और दीगर जो एजेंसियाँ हैं, कुर्रम है, खैबर है, अबरकज़ई है, मोमंद एजेंसी और बाकी जो इलाके रह गए हैं उन सब में फिर जलसे भी होंगे और वहाँ पर उन लोगों के साथ सुनेंगे उनका। और स्पेशली रोज़े में एक बात की वो अपील करेंगे कि अपने आसपास जितने भी ये यतीम होते हैं और जितने मतलब ये बेआसरा लोग हैं, हम और आपने कुछ सुना नहीं है। अपने तो स्वात में 2 तकरीर सुने, अपने तो पेशावर में 2 तकरीर सुने, बच्चों के या औरतों के। हज़ारों और हैं, उनका तो अभी तक आपने सुना ही नहीं। यहाँ ऐसा जुल्म हुआ है कि अगर कोई झूठ बोले, यहाँ हकीकत में उससे ज़्यादा हुआ है। यहाँ हर चीज़ तलब तहकीक है। यहाँ तहकीक किया जाएगा कि जिन लोगों ने पहले यहाँ ग्रुप बनाना शुरू किए उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या वो रशिया दौर के ट्रेंड लोग तो नहीं थे। एक बात का इंशाअल्लाह पश्तून जवान, नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान तहकीक करेंगे और अपने कौम के सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने में। और तंजीम के स्ट्रक्चर पर हर जगह, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में तंजीम के स्ट्रक्चर पर काम होगा। हर गांव में कमेटी बनेगी और फिर
جتنے بھی ایک تحصیل کے گاؤں ہوتے اس کے ہر ایک گاؤں کی کمیٹی سے ایک بندے کو سلیکٹ کر کے تحصیل کمیٹی سے 2 بندے سلیکٹ کر کے ایجنسی یا ضلع کی کمیٹی سے ایک بندہ، سارے ضلعوں سے لے کر صوبائی کمیٹی، اور اس طرح پھر مرکزی کمیٹی اور ایک مضبوط سٹرکچر۔ اور ایک اور بھی اپیل ہے کہ فیس بک سوشل میڈیا پر جو ہمارے پشتون بھائی ہیں، جو فیسیلیٹیٹڈ لوگ ہیں، یا جن کے فیملیز وار کرائمز میں ملوث ہے اور وہ ابھی خواہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کبھی نہیں لڑ پڑنا۔ اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، وہ ابھی تعصب کے اینک لگا کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ورنہ کیسے ان بچوں کی آواز ان کے ذہن تک نہیں پہنچ پائے گی اگر وہ حقیقت کی نظروں میں اس چیز کو دیکھ لے۔ ان کو وہ گالیاں دیں گے، دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں کریں۔ آپ لوگ دلیل سے بات کرو گے ہمیشہ، ثبوت سے بات کرو گے ہمیشہ۔ جو مخالفت کرتے ہیں، کیا دلیل ہے اس بچی کے لیے کہ میرے بابا مجھے تم یاد آتے ہو؟ اس کے مخالف میں جھوٹ کے علاوہ، پروپیگنڈے کے علاوہ کیا دلیل ہوگا اس کے ساتھ؟ اور اس کے پروپیگنڈے تو یہاں تک پہنچے کہ ان بچوں کی تصویریں لے کر کہا کہ اس کا والد تو 9 سال پہلے لاپتہ ہے، یہ بچہ 7 سال کا، پھر کیسے؟ خدا کی قسم یہ باتیں برداشت کے نہیں ہیں۔ مگر پھر بھی ہم یہاں امن کے تقاضا لے کر اپنے مٹی پر مزید کچھ خرابی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے برداشت کر رہے ہیں۔ ہاں، فاٹا کے لوگوں کے گھروں پر قبضے سالوں سے، فاٹا میں مدنیات پر قبضے، دیگر پشتون علاقوں میں مدنیات پر قبضے۔ یہاں اپنے پہاڑوں سے لوگ لکڑی نہیں لا سکیں گے، پر وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ دہشت گردوں کو بناؤ ڈالر کے لیے، اور ڈالر کے لیے کریڈٹ سازی کے لیے اس کو ختم کرنے کے بھی ڈرامے رچاؤ، اور اس میں عام عوام کے پراپرٹیز پر قبضہ کرو اور لے جاؤ۔ یہ ساری باتیں زیادہ دیر تک آپ جھوٹ سے نہیں چھپا سکو گے۔ اب سچ کا مقابلہ سچ میں آپ کو مشکل پڑ جائے گا۔ اور بہت بہت شکریہ، تیار رہے اس جبر اور اس ظلم اور اس بربریت کی خاطر، اس کی مخالفت کی خاطر، اس کی روک تھام کی خاطر، اور کراچی کے جلسے کے لیے بھی تیار رہے۔ کراچی رینجرز والوں، تم نے ہمارے بہت سارے والدین، بوڑھی ماؤں کے ارمانوں کو پکڑ کر اور باندھ کرنے کے بعد، رسیوں سے باندھ کر تشدد کرنے کے بعد اس کو شوٹ کر دیے۔ بہت سے ارمان آپ لوگوں نے مٹی سے ملا دیے ہیں۔ آپ نہیں بچ سکو گے انصاف سے۔ انشاءاللہ یہ پشتون جوانوں کا وعدہ ہے، ہم انصاف لے کے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو آباد رکھے، اللہ سب کو آباد رکھے۔ بہت شکریہ۔